اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، خسرو پرویز شاہ فارس کے نام خط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام یہ خط لکھا: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسریٰ والی فارس کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اس کافر فرستادہ ہوں، میں اس کا فرستادہ بھیجا ہوا اس کا پیغمبر ہوں۔ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے، حجت تمام ہو جائے، بس تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بار گناہ ہوگا۔ یہ خط آپ نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اسے والی بحرین کے حوالے کر دے، اور سربراہ بحرین اسے کسریٰ کے حوالے کرے گا۔ جب یہ خط کسریٰ کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے اسے چاک کر دیا اور کہا: میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا: اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے۔ اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، چنانچہ اس کے لشکر نے رومیوں سے بدترین شکست کھائی۔ پھر خسرو کے بیٹے نے اس کے خلاف بغاوت کی، اسے قتل کر کے بادشاہت پر قبضہ کر لیا۔ پھر وہاں افتراق و انتشار کا طویل سلسلہ پھیل گیا، یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی لشکر نے اس ملک پر قبضہ کر لیا اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ قیصر شاہ روم کے نام خط، جس کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا: اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل سربراہ روم کی طرف، اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، تم اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، اسلام لاؤ، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر رعایا کا بھی گناہ ہوگا، اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے سوا ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پس اگر یہ لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو، ہم مسلمان ہیں۔ آپ نے یہ خط حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ یہ خط والی بصرہ کے حوالے کر دیں اور اسے قیصر کے پاس پہنچائے گا۔ قیصر اس وقت اس بات پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے ہند سے پیدل چل کر بیت المقدس آیا۔ اللہ نے اسے اہل فارس پر فتح اور نصرت عطا کی۔ جب یہ خط اسے ملا تو اس نے اپنے ہرکارے دوڑائے کہ عرب کا کوئی ایسا آدمی لائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہو۔ انہیں ابو سفیان کی سربراہی میں قریش کا ایک قافلہ مل گیا۔ انہوں نے قافلے کو ہرقل کے پاس حاضر کیا۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت روم کے بڑے بڑے لوگ اس کے ارد گرد موجود تھے۔ اس نے پوچھا کہ نسب کے لحاظ سے کون شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو سفیان۔ ہرقل نے ابو سفیان کو اپنے قریب کیا اور بقیہ لوگوں کو اس کے پیچھے بٹھایا اور کہا: میں اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھوں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا۔ اس پر ابو سفیان کو شرم آئی کہ جھوٹ بولے۔ اس کے بعد ہرقل اور ابو سفیان میں یہ گفتگو ہوئی: ہرقل، تم لوگوں میں اس کا نسب کیا ہے؟ ابو سفیان: وہ اونچے نسب والا ہے۔ ہرقل: کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم سے کسی نے کہی؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرقل: کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرقل: اچھا، تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی یا کمزوروں نے؟ ابو سفیان: کمزوروں نے۔ ہرقل: یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان: بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل: کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوا؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرقل: جو بات اس نے اب کہی، کیا اس سے پہلے تم نے اسے کبھی جھوٹ کا الزام بھی دیا؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرقل: کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ اور یہاں ابو سفیان کو ایک مشکوک بات کہنے کا موقع ملا،
چنانچہ اس نے مزید کہا البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے۔ ہرکل کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی؟ ابو سفیان جی ہاں۔ ہرکل تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ ابو سفیان جنگ ہمارے اور اس کے درمیان ڈول ہے، وہ ہمیں ذکر پہنچا لیتا ہے اور ہم بھی اسے ذکر پہنچا لیتے ہیں۔ ہرکل وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، وہ نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرکل نے اس گفتگو پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا تم نے بتایا وہ اونچے نسب والا ہے، تو دستور یہی ہے پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب سے بھیجے جاتے ہیں، اور تم نے بتایا کہ اس سے پہلے تم میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی، تو میں کہتا ہوں اگر ایسا ہوتا تو میں کہتا یہ شخص ایک ایسی بات کی نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی، اور تم نے بتایا کہ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا، میں کہتا ہوں اس کے باپ دادا میں اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو یہ شخص اپنے باپ دادا کی بادشاہت طلب کر رہا ہے، اور تم نے بتایا جو بات اس نے کہی اس سے پہلے تم لوگوں نے اس پر کبھی جھوٹ کا الزام نہیں لگایا، تو میں نے جان لیا ایسا نہیں ہو سکتا وہ لوگوں سے تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے، اور تم نے یہ بھی بتایا کہ کمزور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے یہی لوگ پیغمبروں کا پیروکار ہوتے ہیں، اور تم نے بتایا یہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے، اور تم نے بتایا ان میں سے کوئی آدمی مرتد نہیں ہوتا، یقیناً حقیقت یہی ہے ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھر کر جاتی ہے تب ایسا ہی ہوتا ہے، اور تم نے بتایا وہ بد عہدی نہیں کرتا، یقیناً پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں وہ بد عہدی نہیں کرتے، اور تم نے بتایا کہ وہ تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، غرض یہ کہ جو کچھ تم نے بتایا اگر وہ برحق ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا، میں جانتا تھا یہ نبی آنے والا ہے لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرکل نے اپنا خط منگوا کر پڑھا تو آوازیں بلند ہو گئیں اور بہت شور مچا، چنانچہ اس نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو باہر نکلوا دیا، اور باہر آ کر ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابو قباشہ کے بیٹے کا معاملہ بہت زور پکڑ گیا، اسے تو بنو اسفر رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان کو پختہ یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے اسے اسلام کی توفیق دے دی۔ ہرکل نے نامہ برحضرت دحیہ بن کلبی رضی اللہ عنہ کو مال اور پاچا جات سے نوازا اور پھر ہمس واپس چلا گیا، وہاں ایک بڑے حال میں عظمائے روم کو باریابی بخشی اور حال کے دروازے بند کر دیے، پھر کہا اب جماعت روم کیا تم لوگ فلاح و رشد چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت برقرار رہے تو اس نبی کی پیروی کر لو۔ اس پر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح بدک کر دروازوں کی طرف بھاگے مگر دروازوں کو بند پایا، کیسر نے ان کی نفرت دیکھی تو کہا انہیں میرے پاس پلٹا لاؤ، پھر ان سے کہا میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہارے دین میں تمہاری پختگی آزما رہا تھا جسے میں نے آزما لیا، اس پر عظمیٰ نے اسے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے۔ اس تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیسر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی نبوت کی سچائی کو پوری طرح جان اور پہچان لیا، لیکن بادشاہت کی محبت غالب آ گئی اور اسلام نہ لایا، چنانچہ اپنا بھی گناہ اٹھایا اور اپنی رعایا کا بار گناہ بھی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ مبارک میں تحریر فرمایا تھا۔ ادھر دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ مدینہ واپس آتے ہوئے حسبی سے گزرے تو بنو جذام کے لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا اور ان کے پاس کچھ بھی نہ چھوڑا، چنانچہ انہوں نے مدینہ پہنچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی، آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 500 سوار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دستہ روانہ کیا، انہوں نے شبخون مارا، لوگوں کو قتل کیا اور غنیمت میں 1000 اون، 500 بکریاں حاصل کیں اور 100 عورتیں اور بچوں کو قید کیا۔ اس واقعے پر قبیلہ جذام کے ایک سردار حضرت زید بن رفاعہ جذامی رضی اللہ عنہ جھٹ پٹ
مدینہ آئے، وہ اور ان کی قوم کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور جب حضرت داہیہ پر ڈاکہ پڑا تو انہوں نے داہیہ کی مدد بھی کی، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت اور قیدی انہیں واپس کر دیے۔ حارث بن ابو شمر غسانی کے نام خط، انشاءاللہ یہ کل دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، سنت پر عمل کریں، ان کی اتباع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور اللہ کے حکم کو حق مانیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل کرے، اللہ سبحانہ ہمیں متقین میں شامل کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ صدیقین میں شامل کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور سیدھا جنت میں لے جائے، آمین یا رب العالمین۔